السلام علیکم دوستو، آپ کا خواب کی تعبیر ان اردو میں خوش آمدید کرتے ہیں، جس میں آپ اپنے خواب کی تعبیر کو دیکھ سکیں گے۔ تو اس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے خواب میں فرشتے کو دیکھنا۔ جی ہاں، فرشتے کے دیکھنے کی طویل بادشاہ کا مغار با دین و دیانت پر دلیل ہے، یا عالم پرہیزگار پر دلیل ہے، اور تمام فرشتوں میں سے جو بڑے فرشتے ہیں وہ حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص حضرت جبرائیل کو خوش طبع اور کشادہ دیکھے تو دلیل ہے کہ دشمن فتح پائے گا، اپنی مراد کو پہنچے گا۔ اگر اس کے خلاف دیکھے تو اندھا وہ اور غم پر دلیل ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اس کو حضرت جبرائیل نے کوئی خوشخبری سنائی ہے، یا نیک وعدہ کیا ہے، یا کسی کام سے روکا ہے، عزت اور دولت اور جمیل خاطر کی دلیل ہے۔ اور اگر اس کو کوئی چیز دی ہے تو بادشاہ سے مرتبہ ملے گا۔ اگر خواب میں حضرت جبرائیل نے اس کو کچھ دیا ہے تو یہ خوف اور بڑی دہشت کی گری۔ اگر لوگ اس کو خواب میں کہیں کہ تو جبرائیل ہے تو یہ دلیل ہے کہ سخندان فصیح ہوگا اور مراد پائے گا، با ایمانت اور با دیانت مشہور ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو دیکھے تو جیسا کہ ان کی صورت ہے، دلیل خیر اور بشارت کی ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل خواب کے لانے والے اور میکائیل علیہ السلام بشارت اور نعمت وغیرہ کے لانے والے ہیں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا، حضرت سیرین کے بارے میں بتا دوں، یہ بہت ہی خواب کی تعبیر کے بارے میں بڑے علماء ہیں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر خواب میں دیکھے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام نے اس کو عطیہ دیا ہے، یہ خیر بزرگی کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ لوگ اس کو میکائیل کہتے ہیں، دلیل ہے کہ اس سے لوگوں کو خیر اور بشارت پہنچے گی اور نہایت قدر و منزلت پائے گا۔ حضرت اسرافیل کے بارے میں حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ان کی صورت میں دیکھے تو یہ قوت اور بزرگی اور جاه و جلال اور علم و دانش کی دلیل ہے۔ جس ملک میں دیکھے اس کی آبادی اور امن کی دلیل ہے۔ تو اور نرسنگا پھونکتے دیکھے تو یہ بلا اور فتنے کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں نرسنگا ہے اور پھونکتے نہیں ہیں، دلیل ہے کہ شہر میں بلا اور فتنہ اور نہایت خوف پڑے گا۔ اگر دیکھے کہ اسرافیل علیہ السلام نے اس کے گھر میں آیا اور سوتا ہوا جاگ پر آیا، دلیل ہے کہ اس شہر کا جو بادشاہ ہے اس پر خفا ہوگا۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اسرافیل علیہ السلام کو کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اندھو گیند سور پھونکتے ہیں اور اس نے بطور برکت صورت کی آواز سنی ہے تو دلیل ہے کہ اس ملک میں مرگ پڑے گی اور ظالم لوگ ہلاک ہوں گے۔ اگر دیکھے کہ اسرافیل علیہ السلام خوشی کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ سے امن اور خیر پہنچے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اسرافیل علیہ السلام نے چٹھی پر مہر جو لگا دی ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے۔ اور اگر دیکھے کہ اسرافیل علیہ السلام نے اس پر آواز کسا اور غائب ہو گئے، دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ کی طرف سے نقصان پہنچے۔ اور آگے ہمارے چوتھے حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ملک الموت کو آسمان پر اور اپنے آپ کو زمین پر دیکھے تو دلیل کہ وہ شخص اپنے کام سے معزول ہوگا۔ اور اگر اپنے آپ پاس دیکھے تو دلیل کہ اس کی موت قریب ہے۔ اور اگر ملک الموت کو خوش دیکھے تو شہادت کی دلیل ہے۔ اور اگر ملک الموت سے کشتی کی اور گر پڑا تو دلیل ہے کہ دنیا سے جلدی رخصت ہوگا۔ اگر ملک موت کو گرا لیا تو بعض تعبیردان بیان کرتے ہیں کہ بیمار ہوگا لیکن شفا پائے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی ملک الموت کو خواب میں خرم و شاداں دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کی زندگی دراز ہوگی۔ اگر سلام کرتا ہوا دیکھے تو یہ شہادت پائے گا۔ اگر شیرینی دیتا دیکھے تو جان آسانی سے نکلی۔ اگر غصے میں دیکھا تو اس کی موت خطرناک ہوگی۔ اگر کوئی تلخ چیز دیتا ہوا دیکھے تو اس کی جان مشکل سے نکلے گی۔ اگر خواب میں لوگ اس کو خبر دیں کہ ملک الموت فلاں جگہ ہے اور وہ دور سے دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ سے کام پڑے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے ملک الموت کو مار ڈالا ہے تو دلیل ہے کہ یہ شخص دشمن خلق ہوگا۔
آگے ہمارے دوسرے فرشتے حاملہ عرش کا ذکر۔ حاملہ عرش وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے امر سے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے۔ اگر کوئی ان کو خواب میں دیکھے تو مراد پائے اور بادشاہ بنے، اور اگر ان سے ملاقات کی ہے تو کسی بزرگ بادشاہ سے کام پڑے گا، اگر خیر و منفت دیکھے گا۔ اگر حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خواب میں حاملہ عرش کو دیکھنے والا دین داروں سے ملے گا اور حج کرے گا، اور اگر فرشتے اس پر مہربانی کریں اور عبادت میں اپنے ساتھ شریک کریں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی موت قریب آ گئی ہے۔ اور آگے ہمارے ہیں کرام الکاتبین کا دیکھنا۔ کرام الکاتبین وہ فرشتے ہیں کہ سب لوگوں کے کردار اور گفتار نیک اور بد کو لکھتے ہیں۔ وہ فرشتے جو ہمارے کندھوں پر ہیں۔ حضرت ابن سیرین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان کو خواب میں دیکھے، اگر نیک ہے تو دونوں جہاں میں خیر اور صلاح پائے گا، اور اگر مفلس ہے تو غم اور اندوہ اٹھائے گا۔ اگر ان فرشتوں کو آپس میں لڑتے دیکھے تو دلیل ہے کہ یہ شخص گنہگار اور نافرمان ہے اور عذاب خدا کا مستحق ہے، اور اگر فرشتوں کو دیکھے کسی چیز کے لینے کے لیے منتظر ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے مال اور نعمت میں زوال آئے گا۔ اگر فرشتوں کو کسی جگہ کریں دیکھے تو وہاں امن ہوگا، اگر لڑائی میں دیکھے تو دشمن پر کامیاب ہوگا، اگر رکوع و سجود میں دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ اس کے دنیا اور دین کے احکام و احوال مستقبل پر ہیں۔ اگر فرشتوں کو عورتوں کی شکل میں دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ اس نے خواب دیکھنے والا خدا تعالیٰ پر جھوٹ لگاتا ہے، اور اگر خواب میں دیکھے کہ پر رکھتا ہے فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہے تو اس کی موت قریب ہے اور دنیا سے توبہ کر کے مرے گا۔ اگر دور سے فرشتوں کو دیکھے تو ان کے قریب نہیں جا سکتا تو اس پر مصیبت پڑنے کی دلیل ہے، اور اگر خواب میں دیکھے فرشتے اس کو عزت سے سلام کرتے ہیں تو دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا۔ اگر ان کو ایک جگہ اترتے ہوئے دیکھے تو دلیل ہے کہ وہاں کے لوگ غم اور اندوہ سے نجات پائیں گے، کیونکہ فرشتے ہمیشہ پیغمبروں کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب خواب کا فرشتوں کو دیکھنا پند اور نصیحت ہے۔ اگر فرشتوں کو وصیت کرتے دیکھے تو یہ شخص شہید ہوگا، اگر مقرب فرشتوں کو کسی جگہ میں دیکھے تو اس جگہ اہل اسلام کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو اہل اسلام کو فتح ہوگی، اگر اس جگہ رنج قحط اور سختی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس جگہ والوں کو اس سے نجات کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر خواب میں دیکھے کہ فرشتہ جو ہے اس کو کسی کام کی بشارت دیتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ کوئی بزرگ آدمی اس کو کسی کام پر لگائے گا۔ اگر دیکھے کہ فرشتہ اس کو عطا دیتا ہے تو شخص عطا اور بزرگی پائے گا۔ اگر فرشتہ کروبی کو استقبال کرتا دیکھے گا تو دونوں جہاں کی دولت پائے گا۔ اگر دیکھے کہ فرشتہ اس کی زیارت کو آئے ہیں اور شمع چراغ ان کے پاس ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے یہاں دانا اور عالم فرزند آئے گا۔ اگر دیکھے کہ فرشتے اس کو سفید یا سبز کپڑے دیتے ہیں تو دلیل ہے کہ وہ خود مرے گا یا اس کے عزیزوں میں سے کوئی مرے گا۔ اگر دیکھے کہ اس کی طرف خوشی سے دیکھا تو اس کا انجام بخیر ہوگا۔ اگر خواب میں فرشتہ جامع قرآن دے یا خط لکھا تو دلیل ہے کہ کوئی شخص اس پر حکومت کرے گا اور اس پر غالب آ جائے گا۔ تو یہ تھی آج کے ہمارے خواب، جس میں فرشتے کو دیکھنا اور اس کی تعبیر ساری۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ساتھ سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ ہماری ویڈیو ایسے جلد از جلد دیکھ سکیں اور اس چینل پر آپ اپنے خواب کی تعبیر کو جان سکیں۔ شکریہ۔